یہ جو صوبوں کا حصہ کم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ وفاق سے جیسے BISP کو آپ شفٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں صوبے اپنے پیسہ خود بنائیں، اپنے ٹیکس ریونیو کے اندر بھی وہ کنٹریبیوٹ کریں. سو یہ جو پروسیس ابھی شروع ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آگے بڑھ کے صوبے ریسیپٹیو ہوں گے اس آئیڈیا کے؟ کیا اس سے پہلے جو کنسنسس ہے وہ بنا چکے ہیں یا آن دا وے وہ کنسنسس بنے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. ماریہ صاحبہ دیکھیں، جیسے آپ جانتی ہیں گزشتہ روز 11th نیشنل فائنانس کمیشن کا اعلان ہوا ہے جی، جس میں جو اس کی کمپوزیشن ہے اور حکومت کا ارادہ ہے جی انشاءاللہ کہ پہلی جو NFC کی میٹنگ ہے وہ اسی مہینے میں بلائی جائے تاکہ اس پروسیس کا آغاز ہو جائے. تو اگست کے مہینے کے اندر ہی انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ ایک ڈیٹ آئے گی اور اگست کے اندر ہی میٹنگ کی تاریخ کا کیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا یہ بجٹ کے دوران بھی یہ بات آئی تھی تو یہی ہم نے کمٹ کیا تھا اور اسی کمٹمنٹ کے مطابق یہ میٹنگ کال کی جا رہی ہے. باقی آگے دیکھیے، اب یہ تو ایک ڈسکشن ہے جس کے اندر ہمیں ود این اوپن مائنڈ، آئی تھنک سارے صوبوں کو بھی وفاق کو بھی ود این اوپن کنسٹرکٹیو مائنڈ آئی تھنک ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا ہوگا. اور اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم ہسٹوریکل جائزہ بھی لیں کہ پچھلے 15 سال میں 7th NFC ایوارڈ کے بعد کیا حالات رہے ہیں، ہاؤ ہیو تھنگس پلیڈ آؤٹ فزیکلی. کیا جو NFC ایوارڈ کے بعد جو انٹینڈڈ ہمارے اہداف تھے کیا وہ پورے ہوئے، کیا اس ایوارڈ کے نتیجے میں کیا اس میں ٹویکنگ کر کے بہتری کی کوئی گنجائش ہے. اور اس میں ہمیں اس طرح نہیں دیکھنا ہوگا کہ اس ورسز دیم کی گنجائش نہیں ہے. آئی تھنک ہم سب کو دیکھنا ہوگا، چاہے وہ صوبائی نمائندے ہوں یا وفاقی نمائندے، کہ کیا اس سولوشن میں جو NFC ایوارڈ ہے اس تقسیم میں کیا ایسی بہتری آ سکتی ہے جو اوور آل ہمارے آبجیکٹیوز ہیں اپنے شہریوں کو بہتر سولوشنز دینے کے، کیا وہ اچیو ہو سکتے ہیں. اس میں اگر اس کے اندر کوئی ری ڈسٹریبیوشن کی بات بنتی ہے تو آئی تھنک ہمیں بالکل دیکھنی چاہیے. میرے خیال سے اگر ہم یہ کہیں کہ ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے یا ہرگز وہ نہیں ہونا چاہیے، آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے گڈ سٹارٹنگ پوائنٹ فرام اینی ون ایٹ آل. 15 سال میں کنسنسس نہیں ہو پایا، کوئی ایوارڈ کو اس کو آپ ریویو نہیں کر سکے. دیٹ آلسو ٹیلز یو اے لاٹ کہ بھائی یہ بات کس طرف. میں جو سوال پوچھ رہی تھی وہ یہ تھا کہ کنسنسس بلڈ آن دا وے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا اس سے پہلے آپ لوگوں نے کوئی اس پہ ہوم ورک کیا ہوا ہے، اور آپ کی ریئلسٹک ٹائم لائن کیا ہے کہ بھائی تب تک ہم کوئی اس کو ریویو کر لیں اگلے بجٹ سے پہلے یا کوئی میرا خیال ہے میں فرینکلی آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی کسی قسم کی ڈیڈ لائن رکھی گئی، نہ ہی اس طرح کے بڑے اسٹرکچرل کاموں کے اندر کوئی رکھنی چاہیے. یہ صرف ڈسکشن کا آغاز ہے. آئی تھنک پہلی میٹنگ جب NFC کی ہوگی تو وہاں پر بنیادی طور پہ ڈیٹا، ہسٹوریکل ڈیٹا اور جو بھی پریزنٹیشن سب دینا چاہ رہے ہیں اسی سے بات کا آغاز ہوگا. آگے این ممکن ہے کہ دیگر جو ایشوز جو NFC نے ایڈریس کرنے اس پہ سب گروپس میں شاید بریک آؤٹ ہو جائے اور اس کے بعد وہ اب سب گروپس اپنا کام کر کے واپس کمیشن میں لائیں. تو یہ ایک پروسیس ہوگی جس طریقے سے ہونی چاہیے تاکہ ایک ان ڈیپتھ انالیسس ود ڈیلیبریشن آپس میں مکالمہ ہو، بحث ہو، اپنے موقف پیش کیا جائیں، ڈیٹا اور ایویڈنس سے بیک کیا جائیں اور پھر ہم ریکمنڈیشنز پہ اور آگے نتائج کی طرف جائیں. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کنسنسس بیسڈ پروسیس ہی ہونی چاہیے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ابھی 11th NFC ہے، 7th NFC ایوارڈ آج تک چل رہا ہے، 8th 9th اور 10th NFCs were inconclusive. تو وی ہیو ٹو انشور کہ ایک ایسا ماحول بنایا جائے جس کے اندر ایک کنکلوسیو آؤٹ کم ہو ایونچولی اس کا. اور اس میں دیکھیے میرے خیال سے ہمیں یقیناً یہ دیکھنا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ وفاق کی فسکل اسٹرکچرلی اگر فسکل پوزیشن میں کوئی کمی ہے اس کا نقصان سب کو ہے. یہ میرے خیال سے ہمیں ہرگز بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی صوبہ بمقابلہ وفاق. تو آئی تھنک اینڈ آئی ایم سرٹن انشاءاللہ کہ اسی اوپن مائنڈ اور اپروچ کے ساتھ سب آئیں گے. اور دیکھیے اب مثال کے طور پہ ایک اکثر فیکٹر ہے، اور میں ابھی آئی ایم سیئنگ آل دس ویری کیئرفلی بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو پریجوڈس دی ڈسکشن دیٹ ول ایکچولی ٹیک پلیس ان دی NFC. مگر یقیناً یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا جو پروونشل ڈسٹریبیوشن ہے آپس میں آف دا پروونشل شیئر، کیا اس کے اندر واقعتاً 82% معیار جو ہے وہ پاپولیشن کا ہونا، کیا اس میں واقعتاً بہتر چیز ہے یا نہیں. اور ہمیں ان سب چیزوں کو ود این اوپن مائنڈ گلوبل بیسٹ پریکٹسز کو دیکھتے ہوئے اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنے لوکل کانٹیکسٹ اور پالیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے ریوزٹ بالکل کرنا چاہیے. آئیڈیل آؤٹ کم کیا ہوگا؟ کیونکہ جو خیال ہے کچھ صوبوں کے، میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹس بھی سنوائے، ان کا یہ کہ صوبوں کا شیئر جو وفاق ہے اس کے نزدیک آئیڈیل آؤٹ کم یہ ہے کہ اس کو کم کیا جائے. یہ آپ اس پرسپیکٹو سے آپ لوگ جا رہے ہیں کہ کیا یہ آپ کے نزدیک بھی آئیڈیل آؤٹ کم ہے؟ میں کسی کی شیئر کم کرنے کی بات نہیں کروں گا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ آئی تھنک ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وفاق کی فسکل سسٹینیبلٹی ہونی چاہیے، کیا وفاق کی ہم سب کا کامن ایجنڈا ہونا چاہیے بطور پاکستانی. ایک پرفارمنس ریلیٹڈ ہے بالکل، آپ اس کے اندر بات کر سکتے ہیں اور ہمارے دیگر ایشوز رہے ہیں. ہمیں ایکسپورٹ ٹو GDP ریشو اپنا بڑھانا، ٹیکس ٹو GDP ریشو ہم بات کرتے ہیں کہ 15% تک چلا جائے. مگر ابھی موجودہ حقیقت یہ ہے کہ آپ 15% پر بھی چلے جائیں. ابھی اس سال ہم نے 8.8 سے 10.2% تک گئے ہیں.
10.2 से आप 15 पे भी चले जाएं तो अभी भी वफाक की सस्टेनेबिलिटी उस तरीके से इंश्योर नहीं होती। उसमें परफॉर्मेंस रिलेटेड चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, बट कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड हमें यकीनन ये सारा डेटा सामने रख के ये बहस करनी चाहिए। एट द सेम टाइम देखिए, वी हैव टू ऑल्सो सी कि क्या सूबों के पास जो रेवेन्यू अर्निंग आर्म्स हैं वो किस हद तक इस्तेमाल हुए और होने चाहिए भाई, सूबों को अपना पैसा खुद कमा के खुद उसको खर्च करना नहीं, मगर देखिए उसके लिए वी आल्सो हैव टू सी कि वेदर अगर कोई इम्बैलेंस है वफाक और सूबों की अर्निंग या उनके इंसेंटिव टू अर्न में, तो वो भी एड्रेस होना चाहिए। तो इसीलिए हमें उसमें ये भी मुमकिन है, देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज, आई एम बीइंग केयरफुल नॉट टू डाइव इनटू दोस, बिकॉज अगेन ये चीजें मेज पे आनी चाहिए एनएफसी के अंदर। मगर ये भी देखा जा सकता है कि क्या वफाक के सूबों के पास जो रेवेन्यू अर्न करने की चीजें थी, अगर वो उसके सही तरीके से नहीं इस्तेमाल हो या उसको उसके ऊपर उस तरीके से पुश क्या हुई है या नहीं हुई, उसकी आउटकम्स क्या हुई हैं। सो देखिए, कोई भी चीज हरफे आखिर नहीं होती। एनएफसी अवार्ड इटसेल्फ भी हरफे आखिर नहीं है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। हमें बिल्कुल कलेक्टिवली उसको देखना चाहिए। आपने उसको इंसेंटिवाइज भी करना है ना, फिलहाल कोई इंसेंटिव नहीं सूबों के पास कि वो ये सब कुछ करें जो आप इस वक्त कह रहे हैं।